الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں. حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 15واں پارہ 18ویں سورت سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے. اگرچہ آج کے جمعے کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے ان 3 گناہوں میں سے تیسرا گناہ بیان کرنا تھا جن کی نشاندہی گزشتہ اور گزشتہ سے گزشتہ مہینے میں نے آپ کے سامنے کی تھی اور بتایا تھا کہ گناہوں میں 3 گناہ اپنی ذات میں اتنے بھیانک گناہ ہیں کہ جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک سزا نہیں دیتے، اور آخرت میں بھی اللہ اس کی سزا دیں گے. لیکن چونکہ رجب کا مہینہ ہے اور اس رجب کے مہینے میں ایک بہت بڑی بدعت جو 58 سے زیادہ جو اسلامی مملکتیں اور حکومتیں ہیں، یہ بدعت صرف اور صرف ہند و پاک کے اندر ہی رواج پا گئی ہے، اور وہ بدعت
حکومتی سطح پر بھی اس کو منایا جا رہا ہے۔ ہمارا میڈیا جو ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتا ہے، میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اس بدعت سے متعلق بہت ساری باتیں دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہیں، اور اندر سے دل جلتا ہے کہ یہ ہند و پاک کے رہنے والے اور باسیوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ان بدعات میں اور ان خرافات میں لگ گئے کہ جن کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں، سرے سے دین سے نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت جس کا ہم مصداق بنتے چلے جا رہے ہیں، قل کہہ دیجئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم نہ تم کو بتا دیں ان لوگوں کے بارے میں اخسرین اعمالا جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ خسارے میں نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خسارہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ کافر، وہ مشرک، دنیا کے اندر وہ انسان جو دنیا کی زندگی میں، دنیا کی مستی میں مست ہے، جس کا اللہ سے، رسول سے، آخرت سے، دین سے، شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی دنیاوی زندگی کی رنگینیوں میں مست ہے اور خوب لطف اندوز ہو رہا ہے۔ خسارے میں یہ بھی ہے کہ آخرت میں اس کی پکڑ ہونی ہے، لیکن زیادہ خسارے میں نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو مزے لے رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے، صرف آخرت میں پھنسے گا، اس کا خسارہ آخرت کا ہے۔ لیکن اس مسلمان کا خسارہ وہ ہے خسیر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے دیوالیہ، نقصان نہیں، دیوالیہ، سب سے بڑا نقصان، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ جبھی ان کو خاسرین نہیں کہا گیا بلکہ فرمایا گیا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جو سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے خسارے میں رہے، راتوں کو جاگ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اپنی نیند کو قربان کیا ہوا ہے، اور اس کے باوجود لینے کے دینے پڑ رہے ہیں، نیکی کے بجائے گناہ مل رہا ہے، اور بدعت کا گناہ مل رہا ہے۔ اور بدعت کا گناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا، جمعے کا ہو، عید کا ہو، نکاح کا ہو، جس میں آپ کے یہ جملے نہ ہوں کہ کل محدثۃ بدعہ، دیکھو دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ الذین ضل سعیہم، یہ کون ہیں خسارے کے اعتبار سے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو گئیں، گمراہ ہو گئیں، ان کے تیر خطا ہو گئے، ان کے تیر نشانے پر نہ لگے۔ لیکن جب تیر نشانے پر نہ لگے تو تیر ضائع ہی ہوتا ہے۔ الذین ضل سعیہم، ان کی کوشش، سعی، محنت، بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد ضائع ہو گئی۔ کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ کیسے ضائع ہو گئی؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اس گمان میں تھے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا خسارہ اٹھانے والوں سے ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھیں۔ معراج سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ یہ مہینہ رجب کا معراج کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جبکہ حقیقت کے اندر قرآن و حدیث کے ذخیرے کو کھنگال کر کے دیکھ لیجئے کہ اس رجب کے مہینے کو جو معراج سے جوڑ دیا جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔
چند باتیں معراج کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے جمعے کا، اور پابند بھی کیا جاتا ہے، اور پابند صحیح کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو کام کاج ہوتا ہے، اپنے وقت پر جانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ملازم پیشہ ہوتے ہیں، انہوں نے وقت پر پہنچنا ہوتا ہے۔ تو میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ میں نے اس تیسرے گناہ کو آج کے جمعے میں کیوں ذکر نہیں کیا، وہ انشاءاللہ پھر بعد میں ذکر کروں گا۔ دیکھیے، معراج کے حوالے سے میں چند باتیں، چند سوالات کے تناظر میں اور روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ان کا احاطہ ممکن ہو سکے اور ان کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ نمبر ایک، معراج کا معنی کیا ہے؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال کہ معراج کب ہوئی؟ اور تیسرا سوال کہ معراج کتنی مرتبہ ہوئی؟ اور چوتھا سوال کہ معراج جسمانی ہوئی یا روحانی ہوئی؟ اور پانچواں سوال کہ معراج کیوں ہوئی؟ اور چھٹا سوال کہ معراج کیسے ہوئی؟ اور ساتواں سوال کہ معراج کا پس منظر کیا ہے، کن حالات میں یہ معراج ہوئی؟ اور آٹھواں سوال کہ ہمارے لیے اس معراج کے واقعے سے ہمارے لیے کیا میسج ہے اور ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ عاصم بھائی تو پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ تو لمبی گفتگو ہونے لگی ہے۔ میں انشاءاللہ وقت کی پابندی کروں گا۔ مجھے مجلس شورا میں بھی 2 دفعہ ٹوک دیا گیا تھا کہ دوسرے حضرات وقت کی پابندی کرتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے۔ میں نے کہا انشاءاللہ اس جمعے ضرور کروں گا۔ تو ذرا سنیے گا وہ معراج کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے، معراج عروج سے نکلا ہے، اور عروج کہتے ہیں بلندی کو۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کو بڑا عروج عطا کیا ہے، اور معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، اور سیڑھی بھی کیا کرتی ہے؟ بندے کو نیچے سے اوپر لے جاتی ہے، پستی سے بلندی کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج قرآن مجید میں اس کا 2 جگہ ذکر آیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے 2 سفر، ایک آپ کا زمینی سفر تھا اور ایک آپ کا آسمانی سفر تھا اور عالم بالا کا سفر تھا۔ اس زمینی سفر کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور عالم بالا کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ 2 مقام ہیں، ایک قرآن مجید کا 15واں پارہ سورہ اسراء، اور دوسرا مقام ہے قرآن مجید کا 27واں پارہ سورۃ النجم۔ زمینی سفر جو تھا وہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک تھا، اور عالم بالا کا جو سفر تھا وہ بیت المقدس سے 7 آسمانوں تک، اور 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، اور قاب قوسین کی منزلوں تک، اور اس سے آگے جنت اور جہنم اور فرشتوں سے ملاقات کا ذکر آتا ہے۔ لیکن یہ سارا ذکر قرآن میں اجمالاً ہے اور احادیث میں تفصیلاً ہے، بیاناً ہے۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ ان دونوں سفروں میں سب سے اہم سفر وہ ہے جو عالم بالا کا سفر تھا، سب سے اہم، اور وہی حقیقت میں معراج ہے۔ زمینی سفر کیوں کرایا گیا؟ وہ اس لیے کہ کفار مکہ کا امتحان مقصود تھا، اس لیے کہ وہ بارہا فلسطین جایا کرتے تھے، فلسطین سے آیا کرتے تھے، بیت المقدس میں جاتے تھے اور آتے تھے، لیکن انہیں یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی میں، اپنی 40 سالہ زندگی میں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، آپ نے کبھی بھی فلسطین کا سفر نہیں کیا۔ بہت توجہ فرمائیے گا، انہیں معلوم تھا کہ آپ فلسطین نہیں گئے، بیت المقدس نہیں گئے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سوالات کیے۔ ان کے سوالات بڑے جاندار سوالات تھے،
کیسے چلے گئے؟ اس زمانے میں یہ سفر تقریباً 40 راتوں کا سفر تھا، 40 دن رات گدھوں میں، گھوڑوں میں، خچروں پر، اونٹوں پر سوار ہو کر یہ سفر 40 دن رات پر محیط تھا۔ لیکن اس سفر سے بڑھ کر جو سفر ہے وہ ہے عالم بالا کا سفر، جو کئی 100 سالوں پر محیط تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اصل سفر، اصل معراج وہ ہے جو عالم بالا کے اوپر آپ کو طے کرایا گیا، یہ مسافت طے کرائی گئی، یہ ہے اصل معراج۔ ان کے سوالات ہوئے، اللہ کے رسول نے جوابات دیے۔ آپ نے فرمایا میں تم کو یہاں تک بتا دوں کہ جب میں جا رہا تھا اپنا سفر شروع کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک، تو میں نے چند قافلوں کو دیکھا جو مکے کی طرف آ رہے تھے، اور آپ نے بتایا کہ میرا گزر ایک قافلے کے پاس سے ہوا، لوگ سوئے ہوئے تھے اور ان کے جانوروں کے پاس ایک برتن میں پینے کا پانی ہوا کرتا تھا، وہ میں نے پانی دیکھا، وہ ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے وہ ڈھکنا ہٹایا اور میں نے وہ پانی پی لیا، اور پینے کے بعد میں نے اس کا ڈھکنا پھر رکھ دیا، برتن خالی ہو گیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان قافلے والوں کا ایک اور قافلہ تھا، وہ بھی قریب قریب، ان کے یہ قافلوں کی صورت میں سفر ہوتے تھے، ایک قافلہ جو ابھی پہنچنے ہی والا ہے، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ میں نے اس قافلے کی طرف منہ کر کے آواز لگائی کہ اے قافلے والوں، تمہارا اونٹ اس طرف نہیں، اس طرف نہیں، اس طرف کھڑا ہوا ہے، اور وہاں سے جا کر اپنا اونٹ لے لو۔ انہوں نے دوڑ لگائی سنیۃ الوداع کی طرف، اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ قافلہ جو اب مکے کے قریب پہنچ چکا ہے، اس قافلے کے آگے پیش ایک اونٹ ہے خاکستری کلر کا، اور اس کے اوپر 2 کپڑے کے بورے رکھے ہوئے ہیں، ایک بلیک کلر کا ہے اور ایک خاری دار، اور ایک جو ہے دھاری دار ہے۔ قریش مکہ نے دوڑ لگائی، قافلے والوں سے ملاقات کری، پوچھا، کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہمارا ایک برتن تھا، اس میں پانی پینے کا تھا، ہم سوئے تھے، اٹھے تو برتن میں پانی نہیں تھا، لیکن ڈھکنا اس کا ڈھکا ہوا تھا، لگتا تھا کسی نے پانی پی لیا۔ ایک اور قافلہ ہے، کہا ہاں ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، ہمیں ایک غیبی آواز آئی کہ تمہارا اونٹ ادھر ادھر نہیں بلکہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہم نے اونٹ دیکھا جو آ رہا تھا، سب سے پہلا اونٹ وہ خاکستری کلر کا تھا، اس کے اوپر 2 بورے سوار تھے، ایک بلیک کلر کا اور ایک دھاری دار۔ تو یہ تو ان کا امتحان مقصود تھا۔ آپ کہیں گے نہیں، نبیوں سے ملاقات بھی تو تھی بیت المقدس میں، بے شک ملاقات تھی، لیکن یہ ملاقات آسمانوں پر بھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اہم سفر، اصل سفر، اور آپ کی جو اصل منزل تھی وہ تھی عالم بالا کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر طے کیا، اور پہلے سوال کا جواب میں نے کچھ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ معراج کا معنی کیا ہے۔ دوسرا سوال کہ معراج کب ہوئی، اس کا بھی اختصار کے ساتھ جواب سن لیجئے۔ دیکھیے، قرآن اور حدیث کے ذخیرے میں آپ کھنگال کر کے دیکھ لیجئے، اور اس سے آگے بڑھ کر میں ایک بات عرض کر دوں کہ صحابہ سے جو چیزیں مروی ہوتی ہیں، علماء کے نزدیک ان کو آثار کہا جاتا ہے، اثر، الف سا اور را، اثر۔ نبی کے فرمان کو حدیث اور صحابہ کے فرمان کو اثر۔ تو آثار صحابہ کے اندر بھی آپ تاریخ کو، سیرت کی کتابوں کو کھنگال کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو نہ یہ پتا چلے گا کہ واقعہ معراج کون سے سال ہوا، کون سے مہینے ہوا، کون سے ہفتے میں ہوا، کون سے دن میں ہوا، کون سی تاریخ میں ہوا، نہیں ملے گا۔ ہاں، لکھنے والوں نے لکھا، سیرت نگار نے، مصنفین نے لکھا، بعد میں لکھا کہ آپ کا یہ واقعہ معراج کا رجب کے مہینے میں پیش آیا۔
بعض نے لکھا رمضان کے مہینے میں پیش آیا، بعض مورخین نے لکھا ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، بعض مورخین نے لکھا کہ ربیع الثانی کے مہینے میں پیش آیا۔ کنفرم نہیں ہے کہ سال کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، لیکن آج کے دور کے علماء کی قابلیت پر رشک آتا ہے، رشک، حیرت کے ساتھ۔ آج کے دور کے ملا اور مولوی، اور خاص طور پر پاک و ہند کے ملا مولوی، ان کی ذہانت، ان کی فطانت، ان کی سمجھداری، ان کی صلاحیتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے 1400 سال کے اس واقعے کو اس طرح سمجھا، اتنے یقین، اعتماد اور وثوق کے ساتھ بات کری کہ یہ رجب کا مہینہ تھا، اور رجب کے مہینے میں آخری ہفتہ تھا، اور آخری ہفتے کی تم بات کرتے ہو سال کی، ہم تمہیں سال بھی بتا دیں کہ نبوت کا 12واں سال تھا، ہم تم کو مہینہ بھی بتا دیں رجب کا مہینہ تھا، ہم تم کو تاریخ بھی بتا دیں اور رات بھی بتا دیں، 27ویں شب تھی رجب کی۔ وہ جی ماننا پڑے گا ان مولویوں کو، یعنی مجھے تو لگتا ہے یا تو کوئی جبرائیل آ گئے ان کے پاس، ان مولویوں کے پاس۔ کہاں سے پتہ چلایا بھائی؟ اس سے اور آگے بڑھ کر، یعنی جہاں پر حیرت بھی ختم ہو جائے، اپنا سر پھوڑنے کا دل چاہتا ہے، اور ان مولویوں کے جو فالوورز ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کی بھی عقلوں پر ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے کہ کوئی مرد قلندر اٹھ کر کے یہ نہیں پوچھتا کہ مولوی صاحب رجب کی 27ویں شب کو جو آپ عبادتیں بتا رہے ہیں اب ڈیٹیل سے، کہ اس رات کو جاگنا ہے اور اتنے نفل پڑھنے ہیں، یہ عبادتیں ادا کرنی ہے، کہاں سے لائے ہو؟ کوئی اس کی دلیل، کوئی پروف؟ اللہ کے رسول نے کہا ہو یا کیا ہو، صحابہ نے کہا ہو یا کیا ہو، صحابہ کے بعد تابعین نے، تابعین کے بعد تبع تابعین نے، علماء محدثین نے، فقہاء نے اس رات کو منایا ہو اور اس رات کے اندر عبادتوں کو مخصوص کیا ہو؟ تف ہے ایسی عقلوں پر اور ایسے علم پر جو علم انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب حرج ہی کیا ہے، جاگ ہی رہے ہیں نا، نمازیں ہی تو پڑھ رہے ہیں نا۔ اور بھائی یہی سب سے بڑا حرج ہے، میں آگے نہیں جا رہا، موضوع بڑا طویل ہو جائے گا۔ اور بھائی کل اس وقت ظہر کی 4 پڑھی تھی، آج اگر میں جمعے کی نماز 4 رکعت پڑھا دوں، آپ پڑھ کے خاموشی سے چلے جائیں گے؟ آپ پوچھیں گے؟ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی، ایک ٹھیلا لگانے والا بھی، ایک موچی کا کام کرنے والا بھی، وہ آ کر مجھ سے پوچھے گا مولوی صاحب 4 کیوں پڑھائی ہیں؟ جمعے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اور اگر میں نے پلٹ کر یہ جواب دیا کہ میاں حرج ہی کیا ہے، وہ کہے گا مولوی صاحب حرج ہی کیا ہے، تو پھر میں چاہوں گا تو میں ظہر کی 5 پڑھوں گا، پھر میں فجر کی 2 کے بجائے میں فجر کی بھی 4 پڑھوں گا، حرج ہی کیا ہے؟ یہی سب سے بڑا حرج ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کامل مکمل ہے، نہ کوئی اندر کی چیز باہر جا سکتی ہے، نہ کوئی باہر کی چیز اندر آ سکتی ہے۔ جس طرح جمعے کی 4 رکعتیں نہیں بن سکتی، اسی طرح جمعے کی 1 رکعت بھی نہیں بن سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک
جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں ان سارے انسانوں کے اندر صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے. بہت توجہ بھائی, صرف ایک ہی انسان ہے کہ جس کی زندگی کا سب سے بڑا ریکارڈ, زندگی کا پورا ریکارڈ, اس کی خلوت, اس کی جلوت, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا جاگنا, اس کا سونا, اس کا ہنسنا, اس کا رونا, اس کا بچپن, اس کا لڑکپن, اس کی جوانی, اس کا بڑھاپا, اس کا سفر, اس کا حضر. ہے کوئی ایسا شخص کہ جس کی زندگی کا, پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہو, چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو؟ اس کی زندگی کے بارے میں ایک صفحہ لکھا جائے گا, 2 صفحے لکھے جائیں گے, 100 صفحے لکھے جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ اس کے حالات زندگی کو لکھنے والا قلم کو روک دے گا. وہ کہے گا اس سے زیادہ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, لیکن یہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یا تو اس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے, یا اس کے بارے میں حدیث بتاتی ہے, یا اس کے بارے میں سیرت بتاتی ہے, یا اس کے بارے میں آثار صحابہ بتاتے ہیں, یا تابعین بتاتے ہیں, یا تبع تابعین بتاتے ہیں. اٹھ کر کہتے کیا تھے وہ بھی ریکارڈ, سوتے ہوئے کیا کہتے تھے وہ بھی ریکارڈ, کس کروٹ پر لیٹتے تھے وہ بھی ریکارڈ, واش روم کے اندر, خلوت کے اندر قضائے حاجت کے لیے کس پوزیشن پر بیٹھتے تھے وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے, کیا پہنتے تھے وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے. آ رہی یہ بات سمجھ کچھ؟ سوال یہ ہے کہ جب سب سے زیادہ آپ کی پوری زندگی کا سب سے زیادہ بایو ڈیٹا آپ کا موجود ہے اور ہر چیز اللہ نے بیان کی ہے, واضح کی ہے, سمجھائی ہے, بتائی ہے, دکھلائی ہے, سجھائی ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ واقعہ معراج کی تاریخ نہیں بتائی گئی؟ پھر کیا وجہ ہے کہ سفر ہجرت کس سال ہوا, کس مہینے ہوا, اور کس رات ہوا, کس تاریخ کو ہوا؟ شریعت خاموش, قرآن خاموش, حدیث خاموش, آثار صحابہ خاموش. آپ کا سفر ہجرت, آپ کا سفر معراج, آپ کی ولادت, آپ کی ولادت, اس میں بھی اختلاف. کب پیدا ہوئے؟ کسی نے کہا 8 ربیع الاول, اٹھائیے کتابیں. کسی نے کہا 9 ربیع الاول, کسی نے کہا 11 ربیع الاول, کسی مورخ نے لکھا 12 ربیع الاول, کسی مورخ نے لکھا 18 ربیع الاول, کسی مورخ نے لکھا 10 محرم الحرام. شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں تاریخ ولادت 10 محرم الحرام. میرے بھائی, جس کی زندگی کی ساری تفصیل قرآن و حدیث کے ذخیرے میں موجود ہے, کیا وجہ ہے کہ معراج کی رات کو, شب معراج کو وضاحت اور صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا, شب ہجرت کو وضاحت اور صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا, شب ولادت کو وضاحت اور صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا؟ یہ سوال بنتا ہے, اور یہ سوال بننا چاہیے, اور یہ سوال بنا تھا. اور سعودی عرب کے سب سے بڑے شیخ بن باز رحمت اللہ تعالی علیہ, ان سے سوال ہوا تھا اور انہوں نے اس سوال کا جواب بھی دیا, اور اس سوال کا جواب دینے کے بعد جو فتاوی مرتب کیا,
فتاوا علماء البلد الحرام کے نام سے آج بھی چھپا ہوا ہے. فتاوا علماء البلد الحرام، بلد حرام کے علماؤں کا فتویٰ. ان فتووں میں اس سوال کا بھی ذکر کیا. سوال بنتا تھا، جواب کیا دیا وہ سننے کے قابل اور سمجھنے کے قابل. انہوں نے جواب دیا، ایک ہی جملے کا جواب ہے، سمجھ لیں گے تو ساری بات سمجھ آ جائے گی اور سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا دین نہیں چاہتا، دین، یہ دین اور شریعت جو ہے، دین نہیں چاہتا کہ دین کے ماننے والے دن کی سیلیبریشن میں لگ جائیں. پھر توجہ فرمائیے گا، انہوں نے کہا دین نہیں چاہتا، شریعت نہیں چاہتی کہ دین کے ماننے والے، شریعت کے ماننے والے دن کو سیلیبریٹ کریں، دن کو منانے میں لگ جائیں. دن کو منانے کے لیے نہیں بلکہ اس دین کو منانا چاہیے، اس شریعت پر عمل کرنا چاہیے. آج ہم ایک رات جاگیں اور جاگنے کے بعد ہم سمجھیں کہ واقعہ معراج کا فلسفہ مکمل ہوا، واقعہ معراج سے جو میسج دیا گیا تھا وہ میسج ہمارے پاس آ گیا اور ہم نے اس کے مطابق عمل کر لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانان پاک و ہند کو سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اپنے صحیح ٹریک سے نہ ہٹیں، وہ قرآن و حدیث سے نہ ہٹیں. اور جب تک قرآن و حدیث کے ٹریک کے اوپر رہیں گے اور قرآن و حدیث کے راستے پر چلتے رہیں گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، بخاری میں موجود ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے 1500 اصحاب حدیبیہ سے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لیں گے. اللہ نے چونکہ اس شجر کا ذکر قرآن میں کیا تھا، بخاری اٹھائیے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ مکہ اور مدینہ کے سفر میں آنے اور جانے میں اس درخت کے پاس رکنے لگے ہیں، اس درخت کے پاس ٹھہرنے لگے ہیں، اس درخت کے پاس کھڑے ہو کر پھر بدعت آگے بڑھتی ہے. اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھنے لگے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس درخت کو جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اس کو جڑ سے کٹوا کر پھینک دیا، ہٹا دیا اور دنیا کو یہ بات سمجھا دی اور بتا دی کہ دین کامل مکمل ہے. اس درخت کے نیچے اگر اللہ کے رسول نے بیعت لی تھی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوا کہ اس درخت کے پیچھے، اس درخت کے نیچے 2 رکعت پڑھنا یہ مسنون ہو گیا. 2 رکعت پڑھنے سے ثواب ملے گا. اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا. کیوں؟ وہ راستہ جو انسان کو بدعات اور خرافات کی طرف لے کر کے جاتا ہے اس راستے کو ہی بند کر دیا جاتا ہے. یہ شریعت کا مزاج ہے. میں آگے کی طرف بڑھوں. کتنے سوال ہو گئے بھائی؟ ماشاء اللہ، مجھے لگتا تو ایسا ہے آپ توجہ سے سن رہے ہیں. بھائی 2 سوال ہو گئے. معراج کا معنی اور معراج کب ہوئی، صحیح ہے جی. اب تیسرا سوال ہے کتنی مرتبہ ہوئی. اس کا مختصر سا جواب سن لیں کہ 1 مرتبہ جسمانی معراج ہوئی ہے اور کئی مرتبہ روحانی معراج ہوئی ہے. 1 مرتبہ جسمانی معراج اور کئی مرتبہ روحانی معراج. روحانی معراج کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں اللہ کے رسول آسمانوں پر گئے اور جنت اور جہنم کو دیکھا اور فرشتوں سے ملاقات کی. یہ کئی مرتبہ ہوا لیکن 1 مرتبہ آپ کو جسمانی معراج ہوئی. اب کتنے سوال ہو گئے بھائی؟
3 سوال ہوگا. جزاک اللہ. چوتھا سوال کہ جسمانی ہوئی یا روحانی ہوئی. یہ سوال اس لیے بنا دیا کہ آج کے دور کے عقلاء اور آج کے دور کے بڑے بڑے محقق، فلسفہ کا علم رکھنے والے، علم منطق کو سمجھنے والے عقلاء حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج نہیں ہوئی. بھائی کیوں نہیں ہوئی؟ کہ عقل میں نہیں آتا. وہ کوئی راکٹ تھے اس زمانے میں، اور بھائی کوئی جہاز تھے، کوئی لینڈ کروزر پراڈو گاڑیاں تھیں، کوئی فراری گاڑی تھی جس میں بیٹھ کر آپ چلے گئے. آپ تو کہتے ہیں کہ آسمانوں پر چلے گئے، ہم تو زمینی سفر کو بھی نہیں مانتے. عقل نہیں مانتی نا، عقل نہیں مانتی. میں قربان جاؤں قرآن مجید کے انداز بیاں پر. جب اللہ واقعہ معراج کو شروع کرتا ہے تو اس کی جو اسٹارٹنگ میں اور اس کے شروع میں جو لفظ ہے، اتنا پیارا لفظ، اتنا گہرا لفظ اور اتنا گہرا معنی رکھنے والا لفظ. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان. آج ہم بھی یہ لفظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں اس لفظ کی گہرائی کا، اس لفظ کے معنی کا. آج ہم رکوع میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 دفعہ. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. کیا سبحان. گفتگو کے آداب ہوتے ہیں، گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے. نماز میں بندہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. ہمیں اپنی گفتگو کے اندر طریقہ اور سلیقہ سیکھنا چاہیے. سبحانہ ہا کے ساتھ، سبحانہ نہیں ہے، سبحانہ سیکھیے. اذان کے اندر اشہد ان محمد، ارے محمد نہیں ہے، محمد. ہا نکالیے، حلوے والی ہا. محمد. الحمدللہ، الحمد نہیں، الحمد ہا کے ساتھ. پتہ ہے معنی میں کتنا فرق ہے؟ ایک ہے الحمد ہا کے ساتھ، اس کا معنی ہے ساری تعریفیں، ساری حمد، ساری ثنا اللہ کے لیے. اور ایک الحمد چشمے والی ہا کے ساتھ، اس کا معنی ہے پٹخ دینا. الحمدللہ کا ترجمہ اللہ کے لیے پٹخنا ہے، یہ ترجمہ ہے. محمد ہا کے ساتھ معنی ہے جس کی تعریف کر دی گئی، اور محمد اس کا معنی ہے اس کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا. سیکھیے. اللہ سے گفتگو نماز میں ہو رہی ہے، لیکن اللہ سے گفتگو کرنے کا، ہاں اگر کسی انگریز ملک میں جانا ہو، یورپ کے معاشرے میں جانا ہو، انسان انگریزی سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد اس کی دوسری کوشش، اس کو ورڈز میننگز آ گئے، اس کو گفتگو کرنے کا طریقہ بھی آ گیا، لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے اور اس کا ایکسنٹ، اس کا لہجہ وہ اردو والا ہوتا ہے، اس کی اب دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا ایکسنٹ، میرا لہجہ بھی وہ انگریزوں والا ہو جائے. کرتے ہیں دوسری کوشش. یعنی اللہ اکبر. اللہ تعالی نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات. کیا مطلب؟ رب نے کہا او عقل کا رونا پیٹنے والے، او عقل کے اندھے. یہ اللہ سمجھا رہا ہے، عقل کا رونا پیٹنے والے، کہ عقل نہیں مانتی. رب کہتا ہے سبحان، جانے والی ذات کو بعد میں دیکھ، بلانے والی ذات کو پہلے دیکھ. کیا وہ اگر جا نہیں سکتا تو کیا وہ بلا نہیں سکتا؟ تو جانے والے کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ بلانے والے کو تو دیکھ. اور اللہ کا قرآن
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ہم کن کہتے ہیں. اور اللہ کی قسم یہ مثال بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی ہے کہ بات ہماری عقل اور ہماری سمجھ اور ہمارے ذہن کی گرفت میں آ جائے. اس لیے کہ کن سے بڑھ کر اگر کوئی لفظ ہوتا تو ہم اللہ کی یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. اللہ نے کہا میں کہتا ہوں کن ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. اور یہ تو اللہ کی طاقت ہے نا. اور آپ نے قرآن پڑھا ہے, سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا رہا, آپ بے فکر ہو جائیں. اشارہ کروں, کہا کون لے کر آئے گا, وہ تخت کون لے کر کے آئے گا, کہا میں لے کر کے آؤں گا. کتنا ٹائم لگے گا, قبل ان تقوم من مقامک, آپ دربار برخاست بعد میں کریں گے, میں تخت پہلے لے آؤں گا. کہا دیر کر دو گے, مجھے اس سے پہلے چاہیے. ایک اور کھڑا ہوا, قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ, سلیمان میں لے آؤں گا. میاں وقت کتنا لگے گا, قبل ان یرتد الیک طرفک. توجہ بھائی, یہ نہیں کہا جتنا وقت پلکیں جھپکنے میں لگے گا, پلک جھپکنے میں لگے گا, جتنا وقت آنکھ بند کر کے کھولنے میں, کہا نہیں, قبل اس سے بھی پہلے. کیوں جی, اس سے پہلے کا وقت, سیکنڈ سے پہلے کا وقت, کہا اس سے بھی پہلے لے کر آؤں گا. آپ حکم کیجئے. اور رب کا قرآن, فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. چشم زدن سے بھی پہلے وہ تخت حاضر ہو گیا, کہا یہ میرے رب کا فضل, یہ میرے رب کا فضل ہے. جب مخلوق میں اتنی طاقت, جنات یا انسان یہ اللہ کی مخلوق ہے نا, جب مخلوق میں اتنی طاقت, ایک ہے اکیلا تنے تنہا سفر طے کر لینا, اور تنے تنہا وہ سفر طے کر کے واپس آ جانا, اور ایک ہے سامان اٹھا کر, اور سامان بھی کتنا, 80 گز لمبا, 40 گز چوڑا, 30 گز اونچا, وہ شاہی تخت, وہ جا کر اٹھا کر کے لا کر حاضر کرنا ہے. اللہ اکبر, چشم زدن میں حاضر کر دیا. جب مخلوق میں اتنی طاقت ہے تو خالق میں کتنی طاقت ہوگی. قوم عاد اور قوم ثمود نے بھی کہا تھا, التی لم یخلق مثلها فی البلاد. قرآن نے کہا 30واں پارہ سورہ فجر, ایسی طاقتور مخلوق تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. کھجور کے تنوں کے برابر درخت, طاقتور, اور اپنی طاقت اور قوت کے گھمنڈ میں ایک نعرہ مارا. اللہ نے اس نعرے کا ذکر قرآن میں کیا, کہنے لگے من اشد منا قوتا, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. کانو, وہ پہاڑوں میں گھر تراشا کر, ینحتنون من الجبال, پہاڑوں میں درخت تراش, پہاڑوں میں اپنے گھر تراش کر گھر بنانے والے. ینحتون من الجبال بیوتا, کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. اللہ نے فوراً چوٹ ماری, اللہ نے جواب دیا, قل, کہہ دیجئے, اولم یرو, کیا یہ بات سمجھتے نہیں ہیں, ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوتا, وہ اللہ جس نے اتنی طاقتور مخلوق کو پیدا کیا ہے, اس کی طاقت میں کیا کمی ہے ان سے, وہ ان سے زیادہ شدت کے ساتھ طاقت رکھنے والا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. بسم اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. بھائی جو کچھ سنایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
اس کے مطابق عقیدہ اور ایمان بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات اور خرافات سے بچائے، وہ چیزیں کہ جو ہمارے دین کے اندر نہیں ہیں ان کو دین میں داخل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور آج یہاں پر سننے والے جنہوں نے یہ سنا ہے کہ شب معراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شب معراج کی تاریخ دین اسلام کے اندر قرآن و حدیث کے ذخیرے میں کنفرم ہے ہی نہیں کہ اس مہینے میں معراج ہوئی، اور چہ جائے کہ اس مہینے کی اس شب کو 27ویں رجب کو معراج ہوئی، اس کا قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے آج کا کہ آج جو آپ نے سنا ہے میرے بھائی گھر میں جا کر کے بتائیں۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہے، آج ہر شخص اپنے اندر مگن ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ آج اہل حدیث گھرانوں کے اندر بھی پتہ ہی نہیں ہے، اور ان بدعات میں ان خرافات میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ادنا سا دین کا طالب علم ہونے کے ناطے اور مفتی ہونے کے ناطے میرے پاس جو فون آتے ہیں اہل حدیث گھرانوں سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اس رات کو کون سی عبادت کرنی چاہیے، تو لہذا یہ میسج آپ نے اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے کولیگز میں، اپنے ساتھیوں میں، جہاں جہاں آپ کی رسائی ہے، اپنی زبان سے، اپنی گفتگو سے، اپنے قلم سے، اپنے موبائل سے، اپنے میسیجز سے یہ پیغام آگے پہنچائیں کہ اس رات کی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں، چہ جائے کہ اس رات کو مخصوص عبادتیں کرنا ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بدعات اور خرافات سے بچائے۔ مجھے بتایا ہے کہ مولانا عبد الوکیل ناصر صاحب علیل ہیں، امام صاحب نے فرمایا ان کے لیے دعا فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ دیگر جتنے بھی بیمار ہیں جہاں جہاں جنہوں نے پرچے بھیجے ہیں جنہوں نے نہیں بھیجے، سب کے لیے دعا ہے اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب کی تنگ دستیاں دور فرما دے، اور اللہ عقل حلال کے، کسب حلال کے، رزق حلال کے سارے بند دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ چکی ہے اللہ اس کو دفع فرما دے، اور اگر آ رہی ہے اللہ اس کو وبا کو ٹال دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہمارے دین کی حفاظت فرما دے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔